الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد. ونبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العلی العظیم. میرے بھائیوں اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اعطا للہ، اگر کسی نے کسی کو مال دیا، مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے خرچ کیا. ومنع للہ، اور اگر روک لیا، خرچ نہیں کیا تو بھی اللہ ہی کے لیے کیا، اللہ ہی کے لیے اس نے روکا. وحب للہ، اللہ ہی کے لیے کسی کے ساتھ محبت کا، سلوک کا معاملہ کیا. وابغض للہ، کسی کے ساتھ دشمناوت کا معاملہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کیا. وانکح للہ، نکاح اور بہت سارے معاملات بھی اللہ ہی کے لیے قائم کیے. فقد استکمل ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. ایمان کو کامل اور مکمل اور کمپلیٹ بنانے کا یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا. جس میں ہمیں اس بات کی ہدایت دی گئی کہ ہم اپنی خواہشات کی بنیاد پر کوئی کام نہ کریں. جو بھی کام کریں وہ سب کے سب اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. ایک کام جو ہے دنیا کا اور ایک کام ہے دین کا. فرق صرف اتنا ہے کہ آدمی اپنی نیت بدل دے تو وہ دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جائے گا. وہ دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کھانا کھاتا ہے اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، مرد ہو یا عورت، جانور ہو یا نہیں، سب کے پیٹ بنائے ہیں کھانے کے لیے، سب کے کھانے کی ضرورت پیدا فرمائی. اب اس کھانے کو کبھی انسان کھاتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کھا رہا ہے. قسم کے بہت ٹیسٹی کھانے ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے ڈیزائر اور نفس کو خوش کرنے کے لیے کھاتا ہے، تو اس میں تو کوئی ثواب نہیں ہے. یہ میری مائیں اور بہنیں روزانہ گھر میں پکاتی ہے. جہاں کچھ عورتیں آئی ہوئی ہیں، آج تو ذرا ویدر بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ بھی آئے ہیں اللہ کے لیے آپ آئے ہیں درس کو سننے کے لیے، انشاءاللہ یقیناً اس کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ قربانی
جب بندہ اور اللہ کی بندی جب قربانی دیتی ہے اللہ کے دین کے لیے تو یقیناً اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ تو اتنی ٹھنڈی میں، بارش میں، اور ویدر ٹھیک نہیں، آپ لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرماوے۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو لے آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ اب غزل اللہ حدیث میں آتا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب لوگ جمع ہوتے ہیں کسی جگہ پر، مدرسے میں، مسجد میں، اللہ کے ذکر کے لیے، تو پھر نزلت علیہم السکینہ، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس مجلس پر اترتی ہے، اور اس مجلس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر اللہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ یقیناً کوئی شک نہیں ہے، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، حدیث ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرماوے۔ تو ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، آپ لوگ روزانہ گھر میں کھانا پکاتی ہو، کھانے کی نیت سے بھائی آج تو بریانی ہوگی، آج تو پلاؤ ہوگا، آج تو فلاں ہوگا، آج تو فلاں ہوگا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اچھے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نفس کو خوش کرنے کے لیے کھاتا ہے، بناتے ہیں، تب تو کوئی ثواب نہیں ہے، تب تو کوئی ثواب نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کھانا اس لیے کھاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرو، کہ بھئی کھانا کھا کر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرے، تو پھر یہ کھانا پکانا، کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، عبادت بن جائے۔ یہ دنیا ہے، کھانا پکانا، کھانا کھانا اور پینا وغیرہ، یہ سب دنیا ہے، لیکن تھوڑی سی نیت بدل دے تو دین بن جائے گا۔ یہی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلائی، من اعطا للہ، جس نے کسی کو کوئی مال دیا یا مال خرچ کیا تو اللہ کے واسطے دیا، اللہ کے واسطے خرچ کیا۔ ایک آدمی غریب کی مدد کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، تو صدقہ، خیرات، یہ آدمی غریب کو دیتا ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے دل میں ریا نہیں، دکھلاوا نہیں، نیم اور فیم نہیں ہے، یہ بات نہیں کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں گے یا لوگوں کے سامنے بار بار اپنے دینے کو ذکر کرتے رہیں۔ ایسی صورت میں یہ دیا، مال کا دینا تو دین ہے، لیکن اگر نیم اور فیم اور دکھلاوے اور سخاوت بتلانے کے لیے کیا ہے تو یہ دنیا بن جائے گی، یہ دین دنیا بن جائے گی۔ اور وہاں پر دنیا کا کام کر رہے تھے، اگر نیت ثواب کی ہے، اللہ کے حکم کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھائیں گے، ایسی صورت میں وہ دنیا دین بن جائے گی۔ دو چیز، صرف نیت کا فرق ہے، نگاہ میں نیت کو بدلنا ہے، زاویہ نگاہ صرف اتنا ہی ہے کہ آدمی اپنے دیکھنے کا زاویہ، اپنے اینگل کو بدل لے تو دنیا دین بن جائے گی، دین دنیا بن جائے گی۔ تو یہی مال جو خرچ کرنے کا حکم اور جس کے فضائل پر فضائل کہ دنیا کی مصیبتیں دور ہو جائے گی، فلاں اور فلاں جنت ملے گی، اللہ اس کے مال کو احد پہاڑ کے برابر بنا کے ثواب دے گا، اگر یہ ریاکاری وغیرہ کے لیے کیا ہے تو یہ دنیا بن جائے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہی مال اگر غریب کو دیا، یتیم کو دیا، بیوہ کو دیا، صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں یہ دین بن جائے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسے بہت سارے کام کاج ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، لیکن صدقہ صرف مال دینا نہیں، مثالیں بہت ساری ہے۔
میں نے صرف ایک مثال دی آپ کو، صدقے کی مثال دی، لیکن صرف مال دینا ہی صدقہ نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کلو سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کلو سلامہ، ہر انسان جب روزانہ اچھی طرح نیند سے اٹھ جاتا ہے، کلو سلامہ من الناس علیہ صدقہ، صبح کرتا ہے، صبح کو اٹھ گیا اچھی طرح ماشاءاللہ نیند پوری ہو گئی اور اس کے ہر اعضاء صحیح سالم ہے، رات کو جیسے سویا تھا ماشاءاللہ صبح اٹھ گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ کل سلام من الناس علیہ صدقہ، اس کے ہر عضو کی سلامتی کے بدلے میں کہ میری آنکھ ماشاءاللہ سلامتی والی ہے، کچھ نہیں ہوا، میرا منہ ٹھیک ہے، میرا بدن ٹھیک ہے، میرا دل ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ سونے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ نیند کے اندر میں اسٹروک ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے مڈل آف دا نائٹ، بہت کچھ ہوتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، بیماری لگ جاتی ہے۔ تو کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، جب آدمی صبح میں اٹھتا ہے سلامتی کے ساتھ تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ صدقہ کرے۔ اب کیسے صدقہ کرے؟ روزانہ صدقہ نکالنا غریب آدمی ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعدل بین الناس صدقہ، آپ اٹھ گئے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا تھا، آپ ان کے جھگڑے کو شریعت کے مطابق حل کر دیا، آپ نے پورے بدن کا صدقہ ادا کر دیا۔ یعدل بین الناس صدقہ، انصاف کرنا لوگوں کے درمیان، دو آدمی کے درمیان ملا دیا۔ ایک حدیث میں ہے یعین الرجل فی دابتہ، ایک آدمی اپنی سواری پر گاڑی میں بیٹھ کر جانا چاہتا ہے، لیکن اب وہ اندر میں گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتا، بوڑھا آدمی ہے، اس کو پیر اٹھا کے بٹھانا پڑتا ہے، یا اس زمانے میں سواری گھوڑے کی ہوتی تھی، اونٹ کی ہوتی تو اس کو اٹھا کر کے اونٹ پر بٹھانا ہوتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا، کمزور ہے، چڑھ نہیں سکتا اونٹ پر، آپ نے صرف سہارا دے دیا اس کو، ایسے چلو بھائی میں تمہیں ویل چیئر میں بٹھا دیتا ہوں، چلو میں تمہیں گار میں رکھ دیتا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یعین الرجل فی دابتہ یحاملہ علیہا او یرفع علیہا متاعہ صدقہ۔ اللہ اکبر، کوئی آدمی سامان ہے، ہاتھ میں 2-3 بیگ ہے، اب یہ چل کر دکان سے اپنی گاڑی تک پہنچے گا، پے تو کر دیا، لیکن اب یہاں سے اٹھا کے وہاں تک جانا یا اپنی گاڑی تک جانا مشکل ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں، سامان زیادہ ہے، اکیلا ہے، آپ نے تھوڑا ساتھ میں چل کر اس کے سامان کو اس کے بوت میں رکھ دیا، اس کی گاڑی میں رکھ دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ تو صدقہ اللہ کے نبی نے بنا، یہ ہے یرفع علیہا متاعہ، اس کے سامان کو اٹھا لیا، صدقہ تو۔ آگے فرمایا وَيُمِيتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، آپ یہاں سے گھر جا رہے ہیں چلتے ہوئے، یا کہیں شاپنگ جا رہے ہیں، کہیں راستے میں کچھ کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی کیلی پڑی ہوئی ہے، نیل پڑا ہوا ہے کہ بھائی کسی کی گاڑی میں لگ جائے گا، ٹائر پنکچر ہو جائے گا، یا راستے میں کسی کے پیر میں لگ جائے گا، کوئی بنانے کا پل پڑا ہوا ہے، چھلکا پڑا ہوا، یا کوئی تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہے، پتھر ہو، آپ نے اس کو اٹھا کر کے سائٹ میں رکھ دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، یہ سب صدقے اپنے بدن کو، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدیث تو ترمذی شریف کی ہے، فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کے ساتھ مسکرانا، صرف آج تو مسکرانا بھی بڑی مصیبت ہے، یعنی ہنسی نہیں آتی، مسکراہٹ ہی نہیں ہوتی، سمجھ نہیں بات،
ہنستے چہرے سے ملاقات کرنا، ہنستے چہرے سے ملاقات کرنا۔ وہ کیسٹر آئل پی کر کے آدمی بیٹھا رہتا ہے، کسی سے ہنستا نہیں، بات نہیں کرتا، یعنی ہنستا ہی نہیں کبھی، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر مسکرا دے، السلام علیکم کیسے ہو، خیریت، ٹھیک ہو، مسکرا دیا صرف، یہ بھی صدقہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ دیکھو صدقہ کتنا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صرف مال ہی نہیں، بہت سارے صدقات ہیں۔ تو کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا، اس کا جی خوش کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں صرف مال ہی خرچ کرنا صدقہ۔ کوئی آدمی چلو دکان چلا گیا کہ بھائی بیوی بچوں کے لیے بریڈ لینے کے لیے، دودھ لینے کے لیے، یا کوئی گروسریز لینے کے لیے دکان چلا گیا۔ اب اس میں اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی میرے جسم کا مجھ پر حق ہے اور میری بیوی کا مجھ پر حق ہے، میرے بچوں کا میرے پر حق ہے۔ اب اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانا پینا وغیرہ خریدوں۔ اب میں گاڑی میں بیٹھا اور جا رہا ہوں خریدنے کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سلمان فارسی اور ایک اور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی بنائی تھی۔ مہاجر تھے اور ایک انصار تھے، دونوں بھائی بھائی بن گئے اور رشتہ کرا دیا۔ جیسے ہوتا تھا پہلے زمانے میں، مہاجر آتے تھے، انصار ان کو اپنا ایک مکان دے دیتے تھے، اپنی کوئی پراپرٹی، یا اپنی دو بیوی ہے تو ایک بیوی کو طلاق دے کر ان سے شادی کرا دیتے اور ان کے ساتھ گھر جیسا، جیسے بھائی بن گئے۔ قرآن حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی سمجھتے تھے اور یہ ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مہاجر تھے، ان کے بھائی ابو الدرداء کی ملاقات کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے بہت ہی میلے کچیلے کپڑے میں ہے۔ تو ابو الدرداء پوچھا حضرت سلمان فارسی نے کہ کیا بات ہے، میرا بھائی گھر پر نہیں ہے، ابو الدرداء کدھر گئے، کہاں ہیں، اور تم میلے کچیلے کپڑے میں ہو، بھائی کدھر ہے؟ تو ظاہری بات ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ شوہر کی موجودگی میں شریعت عورت کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اچھے کپڑے بناؤ سنگار کے ساتھ رہے اس کے شوہر کے سامنے، تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو اور اس کا جو حق ہے وہ ادا ہو۔ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے پاس عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھے کپڑے وارڈروب میں پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، شوہر چاہتا ہے کہ وہ اچھے اچھے کپڑے پہنے تاکہ اس کو دیکھ کر شوہر کا دل کیا ہو، خوش ہو، لیکن وہ پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے شادی میں پہن کر جائے گی۔ آج کل یہی ماحول ہے ساری جگہ، بالکل شریعت کے خلاف، شریعت کے بالکل خلاف۔ تو سلمان فارسی نے ان کی بیوی کو دیکھا کہ سپوز ٹو بی اچھے کپڑے میں ہوتی بالکل، اور اس زمانے میں تو کچے کچے مکان ہوتے تھے تو کپڑے اور میلے ہو جاتے تھے، میلے کچیلے۔ تو پوچھا سلمان فارسی نے کیا ہمارے بھائی گھر پر نہیں ہے؟ جواب دیا، بھائی یہ جو ابو الدرداء ہے نا، ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، دنیا سے کوئی لگاو ہی نہیں ہے، بیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات پوری تہجد پڑھتے ہیں، روزانہ روزے رکھتے ہیں، تو اب میں کیا کروں کپڑے پہن کر، کس کو بتاؤں؟ تو رات بھر روز نمازوں میں کھڑے رہتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں،
یعنی بناؤ سنگار میں کروں، خوبصورت بنوں تو کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے نا. تو ان کو تو اس کے لیے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کبھی میرے پاس آتے ہی نہیں. یعنی اشارے میں ساری بات بتلا دی. اب سلمان فارسی سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، کہ شوہر اپنے بیوی کا کوئی حق ادا کرتا نہیں ہے. اللہ والا صوفی بن گیا. صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو صوفی بن گئے اور اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا. اور آج مولوی صاحب اگر بیوی کے پاس بیٹھ کر کریں تو لوگ کہیں گے یہ بات بیوی کا. دیکھو ابو الدرداء کیا کہہ رہے، صوفی بن گئے. تو سلمان فارسی سمجھ گئے کیا ہو رہا ہے ادھر. کچھ دیر کے بعد ابو الدرداء گھر میں تشریف لائے تو پوچھا، دیکھا سلمان فارسی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بھائی ہے. تو بہت ہی پرتباک انداز میں ملاقات کی، گلے لگے. آج تو بھائی صاحب آئے ہیں، بہت دن کے بعد آئے. دونوں کو بھائی بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں ان کے لیے کھانا تیار کرو. ابو الدرداء اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کھانا تیار کرو، سلمان فارسی کے لیے تیار کرو. تو کھانا تیار کرا دیا ماشاءاللہ دوپہر کا. سلمان فارسی کھانے کے لیے بیٹھے. یہ بات امام بخاری کتاب الاطعمہ، کھانے کے جو سارے طریقے، اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ مہمان آئے تو اس کے لیے مستقل کھانا پکوانا چاہیے. اس میں یہ باب قائم کیا ہے کہ ابو الدرداء نے اپنی بیوی سے کہا بھائی کے لیے کھانا بناؤ. کھانا بن گیا، کھانا تیار ہو گیا. تو پھر آپ اللہ اکبر. یہاں پر اس حدیث کے نیچے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات بخاری کی شرح میں لکھی ہوئی ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے شوہر کا اگر روزہ ہو تو عورت کچھ پکاتی نہیں ہے. آپ تو ایسے کھا لیں گے جو کل کا ہے. شوہر صاحب کا تو روزہ ہے تو چولہا نہیں جلاتی، خاص طور پر جی جس کو پکا کر کھلانا اس کا تو روزہ ہے. تو پکانے سے کیا فائدہ، اس لیے چائے بھائی بسکٹ ادھر ادھر کا کھانا کھا لیتے ہیں. تو اپنے لیے کیا پکاؤں گے، اس لیے کچھ باسی بچا کچا کھا لیتے ہیں، اس پر گزارا کر لیتے. لیکن یہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر کھانا بنوایا. معلوم ہوتا ہے مہمان جب گھر پر آئے تو کھانا بنوانا چاہیے. یہ مہمان کا اعزاز ہے، مہمان کا اکرام ہے. اب کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان بچ گیا. ابو الدرداء نے حضرت سلمان سے کہا تشریف لائیے کھانا کھائیے. تو حضرت سلمان نے فرمایا تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، دوپہر کا کھانا کھاؤ. تو انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے. کیا کہا، میرا تو روزہ ہے. تو سلمان فارسی نے فرمایا میں تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا. کیا کہا، تمہارے، چونکہ نفلی روزہ ہے نا یہ تو، کہ فرض رمضان کا تو ہے نہیں. چلو رمضان ہو تو سمجھ میں آیا، نفلی روزہ ہے، تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا میں. تم کو بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہونا ہے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا تو ابو الدرداء گئے، روزہ توڑ دیا، ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے، کھانے میں شریک ہو گئے. دیکھا، مسئلہ بھی یاد رکھنا، نفل روزہ ہو اور کوئی مہمان گھر پر آیا تو مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے اگر آپ نفل روزہ توڑ دیں، کل رکھ لیں، پرسوں رکھ لیں، لیکن مہمان کی خاطرداری کے لیے آپ نے روزہ توڑ دیا، کوئی حرج نہیں، توڑ سکتے. نفل روزہ انہوں نے کہا آپ کھاؤ، آپ کا میرا روزہ ہے. اور آج کل اس زمانے میں شادیوں میں، اس زمانے میں شادی نکاح ہوتا تھا، کھانے کی دعوت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو وہ تو کارڈ نہیں چھپواتے تھے کہ بھئی آئندہ مہینے میں فلاں تاریخ کو ہمارے گھر بچے کا نکاح، بچی کا نکاح ہے، آپ تشریف لائیے کھانا وغیرہ میں. جیسے آج ہوتا ہے 1 مہینے پہلے یا 4 ہفتے پہلے یا 5 ہفتے پہلے یا 1 ہفتے پہلے بتا دیا جاتا ہے. اب پھر بھی نفل روزہ رکھتا ہے، اس کو جانا چاہیے نفل روزہ کیوں رکھا تو، جبکہ تجھے پتا ہے اس زمانے میں پتہ نہیں ہوتا تھا. ادھر نکاح ہے، اللہ کے نبی کہ سب کو بلا لو، تو جس کا نفل روزہ وہ بھی توڑ کر آگے کھانے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں نفل روزہ رکھنا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ تیرے دل میں کچھ گڑبڑ ہے. سمجھ میں آئی بات یہ. تو مہمان اگر اس اصرار کرے کہ آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا تو اس صورت میں اس کی دل جوئی کے لیے مہمان میزبان روزہ توڑ دے.
اور کھانا کھا لیں، بعد میں کیا کر لیں، اس کی قضا کر لیں، کیونکہ الضیافۃ عذر للضیف والمضیف، دونوں کے لیے عذر ہے۔ یہ مسئلہ نور الازاں میں لکھا ہے کہ میزبان کے لیے بھی عذر ہے، اگر مہمان اس کے بغیر کھانے کے لیے تیار نہ ہو، اور مہمان کے لیے بھی عذر ہے کہ مہمان کے لیے عذر کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے یہاں مہمان گئے اور آپ نے بتایا نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، تو اس لیے میزبان نے کھانا تیار کیا، پیش کیا، اب آپ کہنے لگے کہ میرا تو روزہ ہے، تو میزبان اس کو مجبور کر سکتے ہیں توڑو اور میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اتنی ساری تکلیف اٹھائی، کھانا بنوایا اور میرے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے آپ۔ تو سلمان فارسی کھانا کھا لیا، رات وہی قیام کیا، ایک مسئلہ تو حل کر دیا کھانے کا، اب دوسرا مسئلہ اصرار کر کے کھانے تو بٹھا دیا روزہ تروا کر، دوسرا کیونکہ وہ تو روزہ ہی رکھتے تھے روزانہ، دوسرا مسئلہ رات وہی رہ گئے، اب بستر تیار کیا سلمان فارسی کا، سو جائیے اس روم میں، یا اس زمانے میں تو کہاں روم ہوتے تھے، یہاں تشریف سو جائیے آپ۔ تو سلمان فارسی نے کہا آپ، تو انہوں نے جواب دیا میں تو نماز پڑھوں گا، آپ سو جائیے، پوری رات کیا کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ سلمان نے فرمایا تم بھی لیٹ جاؤ، ابھی نماز نہیں پڑھنی ہے، ابھی سو جاؤ، اور ان کو بھی زبردستی سلایا، جا کے سو جاؤ بیوی کے روم میں، پھر اٹھ کے پڑھیں گے۔ رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنا چاہا تو سلمان فارسی نے دوبارہ لٹا دیا، ابھی نہیں، ابھی کچھ دیر اور سو جاؤ، دیر ہے ابھی تو۔ اس کے بعد جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ گیا تو سلمان فارسی خود بھی اٹھے، ابو دردہ سے فرمایا اب اٹھو، وضو کرو اور عبادت کرو آخری پہر میں، یعنی تہجد کے ٹائم میں۔ تو اس کا مطلب سکھایا ان کو کہ سو جاؤ شروع میں۔ دونوں اٹھ کر اللہ کی بات مشغول ہو گئے، تہجد کی نماز پڑھی۔ صبح کو جاتے ہوئے اب صبح روانہ کر رہے مہمان کو، تو سلمان فارسی نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت کی کہ پریکٹیکلی میں نے کام کر لیا تمہارا، کھانا بھی کھانا ہے اور سونا بھی ہے، اور حدیث بیان کی ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے اللہ کا بھی تم پر حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ کا حق کیا ہے، روزے رکھنا، عبادتیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے، اور نماز پڑھنا وغیرہ، تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے، یہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کا حق ادا کرو اور اپنی ذات کا حق ادا نہ کرو تو اللہ کہے تمہاری پکڑو، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور وہ کیا ہے، سونا ہے اور کبھی کھانا بھی ہے، روزانہ روزے نہیں رکھنے۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جاگتے ہوئے کہہ بھی دیا تیری بیوی کا بھی حق ہے، حق ادا کرنا پڑے گا، ہر ایک کا حق ادا کرو ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے، اللہ کہے تمہاری پکڑ ہوگی۔ یہ وصیت کی اور چلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ پھر اللہ کے نبی کو بتلایا کہ میں چلا گیا اور میں نے اس طریقے سے کام کیا، تبلیغ اس طرح کی، میں نے تبلیغ صرف نماز کی نہیں ہے، روزے کی ہی نہیں ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانا، یہ بھی ہے۔ آج تو میں نے ایسا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق سلمان، سلمان تو سچا ہے، بہت اچھا کام کیا تو نے، یہ اللہ کے نبی نے مہر لگا دی سلمان فارسی کے کام پر، گویا کہ ایک سٹیمپ لگا دیا، بہت اچھا کام، بہت سچا، ماشاءاللہ۔ تو اپنے جسم کا بھی حق ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ اس وجہ سے آدمی اتنا کھانا تو کھائیں کہ کمزوری محسوس نہ ہو، ورنہ نماز کیسے پڑھو گے؟ تو جو فرائض ہے وہ کیسے ادا کرو گے؟ تو آدمی کو اتنا تو کھانا کھانا چاہیے کہ وہ اللہ کا حق ادا کر سکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تیرے بدن کا بھی حق، تیرے بچوں کا بھی حق، تیرے بیوی کا بھی حق،
تیرے ذات کا بھی حق، اللہ کا بھی حق ہے، سب کو ضرورت کے مطابق ادا کرنا۔ اتنا بھی نہیں کہ مسجد میں بیٹھا رہے پورا 24 گھنٹے اور گھر پر بیوی کو پوچھے بھی نہیں، سمجھ میں بات۔ اتنا بھی نہیں کہ بچوں کو وقت نہ دے۔ یہ بات عبداللہ ابن عمرو بن العاص بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، ان کے والد کا نام ہے عمرو بن العاص۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح کرا دیا، جوان بیٹا تھا، عبداللہ کا نکاح کرایا۔ نکاح کے کچھ دنوں کے بعد بیٹے کے مکان پر گئے، الگ رہتے ہوں گے میاں بیوی، اب تو ایسا ہی زمانہ ہے نا، وہ لڑکی کو لڑکا دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو خاص خاص چیزیں پوچھتے ہیں، تیرا مکان ہے، تو گوشت کھاتا ہے، سبزی کھاتا ہے، ایسے سوال کرتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ وہ دیکھنے کے لیے گیا تو اس کو پوچھا تو گوشت کھاتا ہے، تو سبزی کھاتا ہے، تیرا مکان ہے الگ سے، کتنی بینک بیلنس ہے، یہ پوچھتے۔ خیر بہو کے پاس گئے، یعنی بیٹے کے گھر پر گئے، خسر صاحب فادر ان لو، پوچھا بہو کو عبداللہ گھر پر نہیں تھے، عبداللہ کیسے ہے، یعنی میرا بیٹا کیسا ہے؟ بہو نے بتلایا وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت صوفی صاحب ہے، بہت بزرگ آدمی ہے، لیکن دنیا سے کوئی وہی بات جو پہلے سلمان فارسی کی ابو درداء کی بیوی نے کہی تھی، وہ تو ایسے ہی کہیں گے، جوان عورت ہے، بہو نے کہہ دیا، اس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، صوفی صاحب ہے میرا شوہر۔ تو عمرو بن العاص سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے ادھر۔ اسے معلوم ہوا کہ باپ جب اپنے بیٹے کا نکاح کرا لے تو حالات کا جائزہ لینا چاہیے، جا کر بہو کو پوچھنا چاہیے میرا بیٹا کیسا ہے تمہارے ساتھ، دونوں کا پوچھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کہ بیٹا اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں، پوچھنا چاہیے۔ 4-5 سالوں کا بچہ نہیں آیا ابھی، کیا ہو رہا ہے، صوفی تو نہیں بنا ہوا ہے، اس طرح سے پوچھنا چاہیے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ نکاح کرا دیا وہ جانے اس کا کام جانے، نہیں، یہ باپ کا حق ہے، جا کے پوچھنا چاہیے، ذمہ داری ہے۔ یہ سب مسائل آپ کو سمجھنے کے یہی ملیں گے، سمجھ میں یہ بات بہت کام کی چیز ہے۔ یہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے سے حقوق کی ادائیگی میں برابر کوتاہی ہے، برابر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو کدھر گئے؟ کیسے بات کریں گے بیٹے سے؟ اللہ کے نبی کے پاس گئے، وہاں تو بھائی تھے چلو، یہاں تو بیٹا ہے، سمجھاوے کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہاں جو بڑا آدمی، میرے بیٹے کو بلا کے ذرا سمجھاؤ نا ایسا، جیسے 2-3 ماشاءاللہ ماں باپ نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ بلا کے ایسے ذرا سمجھاؤ نا، تو میں نے سمجھایا، الحمدللہ ہو گیا۔ تو سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمرو بن العاص سارا حال بیان کر دیا کہ میرے بہو تو بہت اچھی شریف گھرانے کی ہے، نیک صالح ہے، لیکن بیٹے پر عبادت کا غلبہ بہت ہے، دن پر روزہ رکھتے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ماشاءاللہ میرا بیٹا کیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان پر تشریف لے گئے، بیٹے کے مکان پر عبداللہ ابن عمرو بن العاص، اللہ کے نبی پہنچ گئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹے نے یعنی صحابی نے وہ تکیہ جو تھا پیچھے رکھنے کا وہ اللہ کے نبی کو دیا، تو اللہ کے نبی نے لیا، اپنے اور ان کے درمیان میں رکھ دیا اور پوچھا بھائی کیا حال ہے، تمہاری شکایت میرے پاس آئی ہوئی ہے، دیکھو کیا شکایت ہے، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور پوری پوری رات نماز پڑھتے ہو، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے مقام پر جا کر دعوت دے رہے کہ ایسی شکایت مجھے پہنچی ہے۔ ہاں، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ باپ نے شکایت کی اللہ کے نبی کو اپنے بیٹے کی کہ ابھی نئی شادی ہے اور بیٹا اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی خود چلے گئے ان کے مکان پر اور بیٹے سے بلائے، آؤ ادھر کہ مجھے شکایت پہنچی ہے، I have some complaint about you،
الم اخبر انک تصوم، کہ تو روزانہ روزہ رکھتا ہے، صوفی بن گیا اور پوری پوری رات نماز پڑھتا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تفعل، صم وافطر، ایسا مت کر، صم وافطر، قم ونم، کیا کہا؟ ایک دن روزہ رکھ، ایک دن روزہ نہ رکھ، تاکہ بیوی کا بھی حق ادا کر۔ ایک دن سو جا، ایک دن جاگ لے، آدھی رات 3/4 نائٹ سو جا، اور لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ اٹھ کر تہجد پڑھ لے، ایسا نہیں کہ پوری پوری رات۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لے جسدی کا علیک حق، تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے، you have right to fulfill the rights of your own body، کہ تھوڑا آرام کرو، بیمار ہو جاؤ گے، روزہ کچھ کھانا کھاؤ، کمزور ہو جاؤ گے تو فرض کیسے ادا کرو گے؟ تو ولی جسدی کا علیک حق وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، سو نہ کہ پوری رات جاگ۔ اللہ کے نبی نے کتنا اچھا سبق دیا، فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، بیوی کو بھی ٹائم دے جی۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، اور کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، بدن کے حق کے ساتھ بدن کا حق ہے، اور اس کے بعد آنکھوں کا بھی حق ہے، اور اس کے بعد بیوی کا بھی حق ہے، لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری ملاقات کے لیے آئے، ہاں ان کا بھی تم پر حق ہے، سب کا حق ادا کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا، کس کو؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ دیکھو جب کبھی تمہیں جس حق کی ضرورت ہو اس وقت اس حق کو ادا کرو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صوفی بن جاتا ہے، نہ اپنے بدن کے حق کو سمجھتا ہے، نہ اپنے آنکھوں کے حق کو سمجھتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق وَلِزُورِكَ، اگر کوئی مہمان آ گئے تو ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی ٹائم دو۔ یہ بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ جو من میں آیا ایسا کر لے۔ سارے حقوق کو ادا کرے، تب جا کر اللہ کے یہاں ایمان کی کامیابی، ایمان کے مکمل ہونے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب دیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو آدمی سو جاتا ہے اس نیت سے کہ وہ اٹھ کر کے نماز پڑھے گا، تو اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور ایک آدمی کھانا کھاتا اس نیت سے کہ تاکہ مجھے طاقت ملے تو میں نمازیں پڑھوں، عبادت کروں، ذکر اللہ کروں، تلاوت کروں، یہ ساری باتیں جتنے بھی اللہ کے کام ہیں، یا اپنے بیوی کا حق ہے، اپنے بچوں کا حق ہے، گھر کے کام کاج ہے، یہ سارے کام اس میں ثواب ملے گا۔ تو ایک آدمی مال کو صدقہ کرتا ہے نیم اور فیم کے لیے تو یہ دین دنیا بن جائے گی، اور ایک آدمی مال کو صدقہ کرتا ہے اللہ کے لیے تو یہ دنیا دین بن جائے گی۔ صرف زاویہ نگاہ بدلنا ہے، نیت بدلنی ہے، تو آدمی دنیا کو بھی دین بنا سکتا ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رات میں سوتا ہے سنت کے طریقے پر، دعا پڑھ لی، سو گیا، اور نیت کرتا ہے کہ میں تہجد میں اٹھوں گا انشاءاللہ، تو پھر تہجد میں نہ اٹھ سکا تو بھی اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر فجر میں اٹھا، فجر کی نماز کے لیے سنت کے مطابق سویا، سنت کے مطابق اٹھا، تو ان بٹوین جتنے گھنٹے سویا اس کا عبادت میں شمار ہوگا۔ یہ سونا بھی عبادت ہے۔
حضرت نے آگے فرمایا ایک آدمی ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، دعا پڑھ لی اس نے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس میں لیفٹ پیر کو رکھا، نکلتے ہوئے رائٹ پیر کو رکھا اور دعا پڑھ لی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ فرمایا جتنی دیر یہ ٹوائلٹ میں بیٹھا ہے اتنی دیر گویا کہ سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے اس کو اتنی دیر عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ لکھا۔ اور ایک عجیب بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بہت عجیب بات، فرمایا جب تم ٹوائلٹ میں جاؤ وہاں بھی مراقبہ کرو۔ ٹوائلٹ میں کوئی مراقبہ کرو؟ مراقبہ تو خانقاہوں میں ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے، گھروں میں نماز کی جگہ پر ہوتا ہے، مصلی پر ہوتا ہے، خانقاہ میں کوئی مراقبہ ہوتا ہے؟ لیکن ہمارے اکابرین کا دماغ کدھر جاتا ہے؟ یہ دین کا کام نبوت کے طریقے پر کریں گے نا تو پھر ثواب ہی ثواب ہے، لیکن نبوت سے ہٹ کر کریں گے تو وہ چاہے کتنا ہی کام کرتے چلے جاؤ ثواب ملے گا نہیں، اس لیے کہ ثواب اور اللہ کی محبت نبی کے طریقے میں ہے، یہ خود قرآن میں ہے، تحبون اللہ فاتبعونی، تم چاہے اللہ تم سے پیار کرے، محبت کرے، لو کرے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ ہاں اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے کام سنت کے مطابق کرو، سارے کام سنت، میں یہ نہیں کہتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جو کام بھی کرو وہ سنت کے مطابق کرو۔ جو کام کرو سارا تو کون کر سکتا، لیکن جو بھی کرو تو سنت کی، چاہے دن میں 25 ہو، 10 ہو، 12 ہو، تو آپ کو 1200 شہید کا ثواب مل جائے گا، ایک سنت پر 100 شہید کا ثواب ہے۔ علیکم بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ تو بات ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا ٹوائلٹ میں بھی مراقبہ کرو۔ ٹوائلٹ میں کیسے مراقبہ؟ تو لوگوں نے پوچھا حضرت ٹوائلٹ میں کیسے مراقبہ؟ فرمایا ٹوائلٹ میں بھی تم جاتے ہو تو تم پیشاب اور اپنے پاخانہ کو دیکھتے ہیں نا، بدبو آتی ہے، تو اس وقت سوچو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ پانی تو اللہ نے آسمان سے پاک اتارا تھا، میں نے اس کو پیا اور اس کو گندا کر دیا، یہی تو پانی نکلا ہے، پیشاب کی شکل میں بدبودار ہے، یہی تو ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کتنا بہترین آٹا تھا، روٹی کھائی، رائس تھا میں نے کھائی، خوشبودار تھے کھانا، پیٹ میں گیا گندا بن گیا، میں نے گندا کر کے اس کو باہر نکالا، تو اس پر سمجھو کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی اور یہ کیا ہو گیا، تو اللہ کی قدرت کو سمجھو، یہ بھی مراقبہ ہے۔ اللہ کی نعمت کا خیال کرو، یہ بھی مراقبہ ہے۔ فرمایا اس لیے شروع سے لے کر میں نے ابھی تک یہی بتلایا کہ آدمی کھانا کھاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے جسمانی تقاضے کو پورا کروں، اسی طرح آدمی پانی پیتا ہے کہ اپنے جسمانی تقاضے کو پورا کروں۔ اگر اس کو خواہشات کے لیے کھایا، کھانا کوئی بھی، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب پالن پوری فرمایا کرتے تھے، جب تمہیں کوئی دعوت دے اور کھانے کے لیے اس کے مکان پر جاؤ تو نیت کر لو کہ یہ کھانا کھاؤں گا، اس سے جتنی نماز پڑھوں گا، جتنی دعائیں کروں گا، سب کا ثواب کھلانے والے کو پہنچا دینا۔ خود کو تو ملنے والا ہی ہے لیکن اس کو بھی ملے گا، یہ نیت۔ فرمایا جب آدمی کھانا کھائے یہ نیت کر کے کہ میں کھانا کھاؤں کہ اس سے میں کیا کروں گا، عبادت کروں گا، فلاں اور فلاں۔ اگر کھانے ہی کی نیت ہو، اچھے اچھے کھانے، آج فلاں ریسٹورنٹ میں چلو کھانے چلتے ہیں، تو کھانے کی نیت ہو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر کھانے کو عبادت کی نیت سے کیا ہے کہ میں یہ کھانا کھا کر، اچھے کھانا ہو، اچھے کھانا کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن اچھے کھانا کھا کر میں اللہ کی عبادت کو کروں گا، تو یقیناً وہ کھانا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گی۔
یہی ساری باتیں بخاری کی روایت سے میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیۃ وسر لک الحمد انک علی کل شیء قدیر۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ جتنی مائیں اور بہنیں مدرسے میں بیٹھ کر سننے کے لیے آئی ہوئی، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کا اس ویدر میں اور اس ٹھنڈی میں صرف دین کی نسبت پر آئی ہوئی ہے، سب آئے ہوئے، اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، اور اس تیرے نبی کی باتوں کو، تیری باتوں کو ہمارے لیے عافیت کا، ہدایت کا، رحمت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے اور تیرے نام کی برکت سے اور تیرے نبی کی سنت والی باتوں کی برکت سے اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ ان کے پاس کھانا نہیں تو کھانا عطا فرما، پینا نہیں پانی عطا فرما۔ اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے الہ العالمین۔ ہم جانتے ہیں دنیا والوں نے منہ پھیر لیا ہے، لیکن تو کسی سے منہ نہیں پھیرتا، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اے اللہ ان کی ضرورت کو تو غیب سے پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو تو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ان کے زخموں کو تو شفاء کامل عطا فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کے پاس گھر نہیں گھر نصیب فرما، بارش کے اندر ٹھنڈی میں باہر سوئے ہوئے اللہ ان کی جان مال آب و عزت کی حفاظت فرما، ان کے شہداء کو تو مقبول بنا اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی چاروں طرف سے حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے، آگے سے بائیں سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی خبر گیری فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما، سب پر رحمت کی بارش برسا، عذاب کو ہٹا لے، عذاب کو ہٹا لے، رحمت کی بارش فرما، رحمت کی بارش فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اپنے رحم و کرم سے ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے ان مخلصین مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری دعاؤں کو اے اللہ تو ان کی آمین کے ساتھ ملا کر قبول فرما، مقبول فرما، مغرور فرما، اور ہماری توبہ کو بھی قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔